دیا، ایسے قائد کی عظمت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے عارضہ، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، پھر بھی وہاں تمہارے لیے۔ عطائے عرب جلائے کرب، فیوز عجب بغیر طلب، یہ رحمت رب ہے کس کے سبب، بے رب جہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ روح پوری کائنات ہے، دونوں جہاں ہیں، یہ سب میرے آقا و مولا کی وجہ سے ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ میں نے کائنات میں کوئی حسین نہیں دیکھا، اور کائنات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخاوت والا کوئی نہیں دیکھا، اور کائنات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر نہیں دیکھا۔ اسی پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا، کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا، جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا، بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا۔ میرے آنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بتایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس طرح کرنی ہے، بس محض مقصد یہی ہے، اور تحریک کا مقصد بھی یہی ہے، اور بابا جی بھی یہی سکھا کر گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت انواع کرنی ہے۔ بس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات نہیں سنی، بس جس طرح حبیب بن زید نے مسلمہ کذاب کے سامنے کہا نا، اس نے کہا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں بھائی میرے کان ہی نہیں سنتے، تو کیا بول رہا ہے؟ پھر اس نے جب دوبارہ کو پوچھا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جب اس نے پھر پوچھا کہ تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا لا اسمع ہراکا، فرمایا میرے کان تیری بک بک سنن واسطے نہیں ہے، حضور دی گل ہے کہ سنا۔ اسی طرح بابا جی فرمانے سن کہ کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمبے پینڈے پا ملا، نہ علمہ میں پھسا۔ حضور دے بارے کائنات دے وچ کوئی گل نہیں سننی، حضور دی شان، حضور دی عظمت، حضور دی رفعت بلند والا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ صحابہ نے نہیں حضور دے بارے گل نہیں سنی نا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑے سنتے، سکا چاچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی میں باری طرف ہاتھ چڑھانا، خوش آمد واسطے جناب اگے بڑھایا، انہوں نے کہا حضور جان دیو، پیچھے مغیرہ بن شعبہ نے انہیں ہاتھ دستہ مارا تلوار دا کہ آخر جدہ کان لکھے دے رسول اللہ واللہ تسلیم، فرمایا چاچا ضرور ہے لیکن حضور دی داڑھی مبارک طرف دوبارہ آتا ہے تو یہ بڑے ہو جائے گا۔ صحابہ نے بھی دسیا کہ حضور دی ذات دے بارے کائنات میں کوئی نرم گل نہیں ہو سکتی، بالکل کائنات میں حضور دی ذات دے بارے، حضور دی ناموس رسالت، ختم نبوت دے بارے کوئی نرم گل نہیں ہو سکتی۔ تو پھر کیوں؟ کیونکہ قبر و حشر بھی رسول اللہ نے آنا، تو قبر بھی حضور دے بارے سوال ہونا آخری، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، 10 بھائیوں دے بارے کی کر کے کی کہنا رہتا سی، دنیا کی کر کے آیا؟ تے بابا جی فرماتے ہیں تو ساڑھے کو لوگ پچھن گے تے اسی کہاں کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ بابا جی فرماتے ہیں تو کل قیامت کا منظر ہونا،
تو ایک طرف وہ لوگ ہون گے جڑے کہندے ہون گے یہ لبیک والے بہت انتہا پسند ہیں تے بابا جی فرماندے نے ایک طرف وہ ہون گے ایک طرف ہون گے لبیک والے تو حضور بلا کے فرمان گے آؤ بھائی آج بھی لبیک دے نعرہ لاؤ کہ ہم سے ایسے چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ